ماہ ذوالحجہ شروع ہے اور اس مہینے کو اللہ نے پورے کے پورا اس کا احاطہ جو ہے وہ اللہ نے اپنے فضل اس امت پر فرمایا ہے، اعمال سے اس کو معمور فرمایا۔ ایک طرف تو ایک مقدس فریضہ حج کی ادائیگی ہے اور دوسرے طرف پر عام مسلمانوں کے لیے قربانی کے اعتبار سے ترتیب ہے۔ یہ جو دونوں کام ہیں اس کے پس منظر پر بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرست نمرود کے دین سے بیزاری کے اعلان اس وقت کرتے ہیں کہ اس دین کے داعی دراصل ان کے والد آزر ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا نمرود کی بات مان لو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے بیزاری کا اعلان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس دین سے میں تو ایک تنہا اکیلا اللہ کے ماننے والا ہوں۔ اور جب وہ اس سے انکار کرتے ہیں تو انکار کرنے کے بعد اس کے پاداش میں وہ کن حالات سے گزرتے اور کیا کیا قربانیاں ان کو دینی پڑ رہی ہے، آپ اندازہ لگا لیں کہ دیکھو ان سب نے مل کر کے اس کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پھر اس آگ میں پھینکا۔ جب آپ اس آگ میں چلے گئے تو اس آگ میں جانے کے بعد نمرود بھی حیران ہوا اور ذریت نمرود بھی حیران کہ اس آگ میں یہ بچا کیسے۔ ایک طرف تو ان کی حیرت کہ یہ اندازہ ہے اور انجینئر سے ان کو پھینک کر کے آگ میں ڈالا، دوسری طرف سے حضرت ابراہیم سے جب پوچھا گیا کہ جتنے ایام، جتنا وقت، جتنا زمانہ آپ دنیا میں گزار گئے ہو، بتاؤ اس میں سب سے بہترین ایام کون سے تھے؟ تو فرمایا کہ وہ دن تھے جو میں نے آگ کے اندر گزارے ہیں۔ اور کیوں وہ دن خوبصورت نہ ہوتے؟ جیسے ان کو اٹھا کے آگ میں پھینک رہے تھے تو خلاق کائنات نے جس چیز کو بھی پیدا کیا تھا ہر ایک پر کپ کپی آئی اور وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، لیکن میرا رب اسباب کے محتاج نہیں ہے۔ فوراً حکم نازل فرمایا، کونو یا ناری بردوں و سلاما، اے آگ آج میرا خلیل اللہ آ رہا ہے، ٹھنڈی ہو جا، لیکن ایسی بھی ٹھنڈی نہیں کہ میرے خلیل کو تکلیف پہنچے۔ کیا فرمایا؟ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی۔ اور پھر اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کس شاہانہ شان سے اس آگ میں وقت گزار رہا ہے۔ جب اس سے بھی وہ صحیح سالم باہر آئے تو نمرود پریشان ہو کر کے ان کو جلا وطن کرایا۔ آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور اپنے ساتھ آپ کس کو ملاتے ہیں؟ حضرت لوط علیہ السلام کو، اور ان کو ملا کر کے آپ آگے بڑھتے ہیں، اور بڑھنے کے بعد قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر آپ جا رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ قول لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہماری بیماریوں کو دور نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، اللہ کے سوا کوئی رزاق نہیں، اللہ کے سوا کوئی خلاق نہیں۔ یہ چیزیں سمجھا رہے ہیں، یہ چیزیں سمجھاتے ہوئے قریہ قریہ جا رہے ہیں۔ عمر اب 85 سے 86 سال کے درمیان، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے، اے اللہ مجھے ایک بیٹے تو عطا کر دے۔ اب اس کی یہ قربانیاں اور ساتھ میں یہ دعا، رحمت خداوندی جوش میں آئے اور ایسا بہترین بیٹا عطا کیا کہ اس کا نام رکھ لیا اسماعیل ذبیح اللہ۔ اللہ نے بیٹا جب عطا کیا، بیٹا آیا، بیٹا ملا، آرزو پوری ہوئی، اور آپ کی محبت اللہ سے اتنا ہے کہ اللہ نے آپ کو فرمایا یہ خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست، لقب آپ کو اللہ کا دوست کا ملا ہوا ہے۔ اب آپ خلیل جب بنے اور ادھر بیٹا ملا، حکم آیا اٹھاؤ اور اس کو لے کے جاؤ۔
آپ وہاں سے نکلتے ہیں بچے کو ساتھ لے کے، اور چلتے چلتے پہاڑیوں کے وسط میں آپ پہنچتے ہیں، بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، کوئی چیز نہیں ہے وہاں، نہ انسان ہے، نہ کوئی اگنے کی کوئی چیز ہے، ایک چھوٹی سی درخت، اس کے نیچے ان کو اتار دیا۔ اتارنے کے بعد واپس ہونے لگے۔ حضرت ہاجر علیہ السلام نے آواز دی، ہمیں کہاں چھوڑ رہے ہو؟ آپ جواب نہیں دے رہے۔ ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کہیں اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا نبی ہے، یہ ایسے کام تو یہ کر نہیں سکتا۔ تو پوچھ لگی کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ رہے ہو؟ تو فرمایا جی ہاں، میں اللہ کے حکم سے چھوڑوں۔ فرمایا بس پھر ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے سر پہ جب درد آتا ہے نا تو ہم انویسٹیگیشن اللہ کی کرتے ہیں، پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہوا۔ تو میرے پاس ایک ساتھی آئے تو دونوں آپس میں بات کر رہے تھے، تو ایک نے دوسرے کو کہا کہ جی وہ تو 2 نمبر ہے۔ اس نے کہا صبر کر، 2 نمبر تو کہنے لگے میں اور آپ ان کو تو نمبر پلیٹ ہی نہیں ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ دودھ کا دھلا ہوا ہے، ابھی آسمان سے اوپر سے نیچے اترا ہے، مجھے معلوم نہیں میں نے کون سا گناہ کیے کہ میرے سر میں درد آیا۔ دیکھو بعض اوقات ہمارے منہ سے ایسی عجیب عجیب باتیں نکلتی ہے کہ انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ بھائی میں اللہ کا بندہ ہوں، پیدا مجھے اللہ نے کیا، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، مجھ سے پوچھتے کہ تم پیدا کرتے ہو میں پیدا کروں؟ پیدا میں نے کیا، کھاتے میرے ہو، میری زمین پر پل رہے ہو، میری تمام چیزوں کو یوز کر رہے ہو، اور اس کے باوجود بھی اس کے رحم کو دیکھ لو کہ میرے جان اور مال دونوں مجھ سے خریدا ہے بدلہ جنت کا، تو میرے اس جسم میں کیا ہے؟ مجھے تو چاہیے کہ 24 گھنٹے جس مقصد کے لیے مجھے پیدا کیا ہے میں اس سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہوں، اس لیے کہ میں تو اللہ کے ہاتھ پہ فروخت ہو چکا ہوں۔ اس کے باوجود بھی اللہ کا کتنا کرم ہے کہ ہمارے لیے جنت بسائی ہے، اور فرمایا کہ بیچنے کے باوجود بھی تم جب یہ کرو گے تو میں تمہیں یہ انعام دوں گا، تم جب یہ کرو گے تو میں تمہیں یہ انعام دوں گا، تمہیں ان انعامات سے نوازوں گا، اپنی رضا تمہیں دوں گا، یہ سب چیزیں بھی عطا کر رہا ہے۔ اور اس میں بھی ہماری سستیوں کا عالم کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ ہوا، ہم نے چھوڑا کون سا گناہ ہے، کہانی کی ایک کوئی بتلا دے کہ جس کا کانا سود کے شائبے سے خالی ہو، بتلا دے کہ ہمارا رویہ کیا ہے، گھروں کے اندر بار کاروبار کی ترتیب کیا ہے۔ یہ تو صرف اللہ کا کرم ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ اجتماعی عذاب نہیں نازل کر رہا، بس کسی جگہ سیلاب آیا، کسی جگہ کچھ آیا، ورنہ ہم نے چھوڑا کیا ہے۔ ادھر دیکھو ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ صرف قصے سننے کی بات تو نہیں ہے نا، یعنی 86 سال کی عمر میں دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے، اللہ نے بیٹا دے دیا، اور دینے کے بعد اب حکم ہو کہ اٹھو اور اس کو چھوڑو۔ کوئی کر لے گا؟ کر سکتے ہیں ہم یا کرنے کو تیار ہے؟ میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں، یہ کوئی قصوں کی کتاب نہیں ہے، نہ کہانیوں کی کتاب ہے، نہ رسومات کی کتاب ہے کہ ہم رسومات ادا کر رہے ہیں۔ ہماری ہر ادا ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ بدلو اپنے آپ کو، سوچو اپنے آپ کو، اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اب ایک ہی اکلوتا بیٹھا اور 86 سال کی عمر میں ملے اور اس کے لیے حکم آ جائے اٹھاؤ اور ان کو بہبان میں چھوڑو، پتہ نہیں درندے کیا کر لیں گے، اور وہ خاتون جب الگ اکیلا ہوگی اس کا کیا بنے گا۔ ہمیں تو صرف اذان مسجد کی ہو رہی ہے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائے، ساری انسانیت چاہتی ہے ہم کامیاب ہو جائے، اور کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ وہ بھائی جس کے پاس خزانے ہیں کامیابیوں کا، وہ ہمیں کہہ رہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے طرف، کامیابی میں نے تیرے نماز میں رکھی ہے، اذان ہو رہی ہے اور میں گھر میں اگر بیٹھا ہوا ہوں تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ میرے پیارے بھائیو، یہ ہے دعوت فکر۔ میں گھر میں ہوں، میرے گھر والی، میرے بہو، میری بیٹی، میرے بیٹا وہ نماز جب نہیں پڑھتا تو میرے دل پر اس کا اثر کیا ہے؟ جب اس کو بخار ہوتا ہے میں اس کو اٹھاتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں،
در در کے ٹوکرے کھا کر کے ہاسپٹلوں پہ اس کو گھماتا ہوں، اگر کوئی اور بیماری لگ جائے تو سب سے دعائیں کرواتا ہوں۔ ذرا سچ تو یہ بتاؤ، ایک نماز قضا کرنے پر ایک حکم جو جہنم میں جلے گا برداشت کر لیں گے؟ ایک کتے کو جب آگ لگتی ہے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک بلی کو جب آگ لگتی ہے ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ میرا جو جگر کا ٹکڑا ہے، یہ جو قصداً انہوں نے نماز قضا کی اور یہ جہنم میں جائے گا، جلے گا، تو اس کا کیا صورت بنے گی؟ پھر میں کہتا ہوں جی گھر میں برکت نہیں، تو کیسے برکت ہوگی؟ ایک آدمی کی قصداً نماز چھوڑنے پر 40 گھروں تک اثر ہوتا ہے، اور صاحب میرے کمرے کے ساتھ پڑا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھتا تو اس گھر میں برکت کیسے آئی؟ میرے بھائیوں، یہ قربانیاں ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے۔ وہ بھائی خدا کے لیے اٹھو، 2 قدم پر مسجد نماز کے لیے کیوں نہیں جا رہے ہو؟ اور وہاں اکلوتا بیٹھا، 86 سال کی عمر میں اللہ نے دیا ہے، فرمایا اٹھو، گھر والے کے ساتھ لے کر کے جا کے چھوڑو۔ اف لفظ دی کہ اٹھایا اور نکل پڑے۔ اب جب اس کو وہاں چھوڑا تو دل پہ آرے چل رہے تھے، اور وقفے سے آ کے ان کی خبر لے رہے ہیں۔ جب وہ تھوڑا سا ان کے ساتھ دوڑنے لگا، کام کرنے کی استعداد پیدا ہو گئی، خواب میں بتلا دیا گیا کہ اب اس کو اٹھا کے ذبح کرو۔ کتنا مشکل کام ہے۔ ہم تو جانور ذبح کرتے ہوئے اس کے لیے سوچتے ہیں کہ جس کی کیا علاج ہو کے یہ کیوں ذبح کیا جا رہا ہے، یہ پیسے اکٹھے کیوں نہیں کیے جا رہے؟ وہ تو اللہ سے زیادہ ہوشیار بن رہے ہو۔ دین نام اس کا ہے کہ جہاں عقل کی بات ہی نہ ہو۔ عقل کیا بیچتے ہیں اللہ کے سامنے؟ ٹھیک ہے، عقل اپنے پاس رکھو۔ فلسفہ آیا یونان کا اور انہوں نے بڑی منطقیں جگائی، کہاں ہے آج وہ؟ آج سائنس کا دور آ گیا، اگلے دور میں پتہ نہیں کس کا کیا بنے گا۔ میں تو اللہ کو بغیر دلائل کے اللہ مانتا ہوں، اور جو وہ کہتے میں اس پر قربان ہوں۔ اس میں میرے ذہن کا کیا کام ہے؟ میرے عقل کا کیا کام ہے؟ اب بتاؤ کہ حکم آ رہا ہے کہ آپ اسماعیل کو ذبح کر لو، اس میں کیا لاجک تھا بتاؤ؟ پوچھا کہ میرے اللہ ضعیف ہوں، کون سا حکم ہے جو تیرا میں نے پورا نہیں کیا؟ اے اللہ تجھ سے مانگا، تو نے بیٹا دیا، پھر تو نے حکم دیا، میں یہاں آ کر کے ان کو چھوڑا۔ اللہ جب وہ تھوڑا سا اوپر ہوا، اب تو فرما رہے اس کو ذبح کر لو۔ میرے اللہ آپ اس کے ساتھ کیا کیجیے جی؟ ہر جمعے میں ہمارا یہی بیان ہوتا ہے کہ بھائی بچوں کو سنبھالو، بچے کو لائے اور بیٹھے ہوئے مشورہ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، یہ میٹرو ویل کی مسجد ہے، یہ ہمارے ساتھ قیامت تک چلتا رہے گا۔ وہ بھائی بچوں کو لاتے ہو، ان کو سمجھاؤ، بری بات ہے، ہر جمعہ یہی کام ہے۔ آج تک یعنی وہ حضرت ابراہیم کی قربانی تو اپنی جگہ ہے، ہمیں اتنی عقل نہیں آئی کہ مسجد میں کیسے جانے۔ ہر ایک ٹینشن بنا کر کے کام کرنے کی ہمیں عادت ہوگی۔ بھائی بچے لا رہے ہو مسجد میں بیٹھ کر کے، یہ کوئی پارک ہے کہ آپ شروع ہو کر کے ان سے باتیں کر رہے ہو، دوسروں کو بھی نماز سے نکالتے ہو؟ خود تو تجھے نہیں پڑھنے تو گھر میں بیٹھ جاؤ۔ آتے ہو تو کوئی ادب سے آؤ، اللہ کی نبی کی مانگ کر کے آؤ، اللہ کے بندو بس کرو، بچے تو نہیں ہو۔ ہر جمعے کو یہی تماشا ہوگا۔ چلو درود شریف پڑھ لو، اللہ پاک ہمیں سمجھ دے دے۔ ہم اب رہ گئے بس مسلمان، صرف اندر کیا ہے اس کے لیے کوئی تیار نہیں۔ میرے بھائی دین نام ماننے کا ہے، کچھ تھوڑا سا سمجھو یار، بس کرو، بہت دن ہو گئے، کام بہت ہو گئے۔ اچھا تو میں یاد کر رہا تھا کہ دیکھو وہ یہ بھی کہہ تو سکتے تھے نا، میرے اللہ تو نے دیا ہے، اب آپ فرما رہے اس کو ذبح کر لو، تو اس کے ذبح کرنے میں کیا ہوگا؟ اف لفظ بھی نہیں کی، اٹھے اس عزم و ارادے کے ساتھ کہ اپنے بیٹے کو ذبح کروں گا، اور جا کر کے اپنے بچے سے ملتا ہے۔ وہ بچہ بھی میٹرو ویل والا نہیں تھا، ہم تو بڑے ٹھیک نہیں ہو رہے، جس کی جو مرضی ہے وہ کرو، سب سے مظلوم خدا کا دین ہے، بس جو ہماری مرضی آئے اس میں امائمنٹ کر کے چلتے رہو۔ میرے پیارو یاد رکھو، ادھر دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ بچے کے پاس پہنچ کر کے فرمایا کہ بیٹا میں خواب دیکھ رہا ہوں، 3 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ابو مجھے ذبح کرنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ اس کی کیا تھیوری ہے؟ کیوں
کس لیے؟ مجھے ذبح کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ اللہ کو کیا ملے گا؟ میرے جگہ پہ کسی جانور کو ذبح کرو۔ وہ کیا کہہ رہے اپنے والد صاحب کی بات سنتے ہی کہہ رہے فَفْعَلْ، فوراً کریے، آپ جو حکم اللہ نے آپ کو دیا فوراً آپ کریے۔ بچہ ہے، کیسے اللہ کا حکم پر قربان ہو رہا ہے، کیسے اللہ کی بات مان رہا ہے؟ اور ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ایک طرف پر اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم، میں مسلمان، اور اس کے باوجود بھی میری اور آپ کی کوتاہیاں کتنی ہیں۔ باقی تمام باتوں میں ہم مانیں گے، لیکن جہاں کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اس میں ہماری تیور بدلتی ہے، ناراضگی آتی ہے، کہتے ہیں یہ میرے لیے کیوں کہا؟ اور بھائی تیرے لیے نہیں کہا، یہ میں اپنا قول تو نہیں کہہ رہا، کوئی عالم اپنا قول نہیں کہہ رہا، اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم آپ کی طرف منتقل کر رہا ہے، اس سے روگردانی کر کے کیا ملے گا؟ لہذا آج کے جدید دور کے ملحد وہ اٹھ کر کے کہتے قربانی میں کیا ہے؟ تو اس کے پہلے سوچ تو یہ لو کہ وہاں کہاں سے یہ شروع ہوا اور کیسے یہ آگے بڑھا، ایک ایک ادا اللہ کو کیسے پسند آ گئی۔ لہذا اف لفظ نہیں کی کہ کیوں۔ اب دیکھو پہلی والی قربانی تنے تنہا وہاں اس کو چھوڑ کے چلے گئے اور دل پہ آ رہے چلے، حضرت حاجرہ نے بھی سے لیا، اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا جہاں تم رہ گئے ہو اب اس کو میں تمام عالم کے لیے سجدگاہ بناؤں گا، مرجع بناؤں گا، مرجع خلائق بناؤں گا، جو آئے گا بار بار تمنا کرے گا کہ میں پھر جا کر کے بیت اللہ کا طواف کر جاؤں۔ گھر کو کیسے بنایا؟ اور پھر وہاں جب اس کو تکلیف کا سامنا ہوا، بچے کا پانی ختم ہوا اور ایک طرف پر نظر آ رہا ہے کہ اب کہیں پانی کی وجہ سے مر نہ جائے، وہاں حضرت حاجرہ اٹھتی ہے، ایک پاڑی سے دوسری پاڑی، دوسرے سے پھر اس پاڑی پر، درمیان میں دوڑ لگاتی ہے۔ اللہ کو یہ دوڑ کتنا پسند آ رہا ہے، اتنا پسند آ گیا، اتنا پسند آ گیا کہ حکم کر دیا کہ جس جگہ پہ ٹھہرے تھے اس کو میں نے بیت اللہ بنا دیا۔ اب جب تم اس کے دیکھنے کے لیے آؤ گے، یہ دیکھنا اس دوڑ کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک تم صفا اور مروہ کے درمیان بھاگو گے نہیں، اس لیے کہ میرا حاجرہ میرے غم میں یہاں دوڑی تھی، وہ دوڑ مجھے پسند آ گئی، تا قیامت سب دوڑو گے۔ یہ ہے قربانی۔ ہم کہتے پہلے اللہ تو مدد کر، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ ہم تو پاکستان کے نا ڈبل بینیفٹ مانگتے ہیں، وہاں پہلے جان لگائی پھر اللہ نے ان کو دکھایا۔ اور جب یہ قربانی دی وہاں بچہ پیاس سے بلبلا رہا تھا، اب پیر ہلا رہا ہے اور نیچے سے پانی نکلا، پانی کا نام زمزم رکھ لیا، اعلان کر دیا کہ یہ زمزم صرف زمزم نہیں ہے، اس میں ہر بیماری کا شفا ہے۔ یہ وہ زمزم ہے کہ کھانے کی نیت سے پیو گے تو غذا ہے، اور بیماری کی نیت سے پیو گے تو شفا ہے، اور یہ بخشش کی نیت سے پیو گے تو یہ مغفرت کا سامان ہے۔ یہ ایسے عظیم پانی ہے کہ دنیا اس کے مثل دے نہیں سکتا۔ یہاں قربانی پانی نکلا، وہاں قربانی بیت اللہ تعمیر ہوئی، وہاں دوڑ لگی، صفا اور مروہ بسا۔ اور پھر مجھے بتاؤ بھائیو کہ حرم کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر، لیکن جب بیٹے کو ساتھ لیا، اب دونوں باپ اور بیٹا رواں ہے، بیٹے کو پتا ہے کہ ابھی میرے ابو مجھے ذبح کرے گا، باپ کو بھی پتا ہے کہ اس کو لے کے جا رہا ہوں ذبح کرنے کے لیے، دونوں کا نیت کیا ہے، جذبہ کیا ہے، اثار ہے، قربانی ہے، اور اللہ پر فدا ہونا ہے، اس کی محبت، اس کی الوہیت کا اظہار ہے۔ اب نکل کر کے دونوں جا رہے، آنسو نہیں بہہ رہا، غم نہیں ہے، پریشانی نہیں ہے، اور جہاں پہنچ رہے تو وہاں کیفیت کیا ہے، ولولے کے ساتھ جا رہے، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ جا رہے، اللہ کو خوش کرنے کے جذبے کے ساتھ جا رہے۔ اور ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ نماز کے لیے اذان ہو رہی ہے، حی علی الفلاح، آؤ کہاں کامیابی چاہتے ہو؟ یہ کامیابی تمہارے کاروبار میں نہیں، کاروبار میں کامیابی چاہتے ہو تو آؤ کامیابی کے طرف، اس ذات کو ساتھ کر لو کہ تمہیں کاروبار میں کامیاب کر لے، اس ذات کو ساتھ کر لو کہ تم جہاں حکمرانی میں کامیابی چاہتے ہو وہ تمہیں حکمرانی میں کامیاب کرے۔ آ جاؤ
غربت میں کامیابی چاہتے ہو تو مسجد آ جاؤ، مسجد والے کو ساتھ کر لو کہ تم کامیابی کے مزے لے لو۔ ہم مسجد تک نہیں آ سکتے ہیں، وہاں کیا کیفیت ہے؟ بیٹے کو ساتھ لیا ہے، اکلوتے بیٹے کو ساتھ لے کر کے نکلا ہوا ہے اور جا رہا ہے۔ اب جب گئے، جانے کے بعد اس کے وہ منظر جو ذبح کرنے کی ہے وہ بھی بڑی عجیب۔ اب جب پہنچتے ہیں تو بیٹا والد سے مخاطب ہوتا ہے، ابو آپ جب مجھے ذبح کرو گے تو میں کچھ گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ مجھے ذبح کرو گے تو میرا ہاتھ اور پیر باندھ لینا اور میرے کپڑوں کو سمیٹ لینا، اس کو بھی باندھ لینا، مجھے اون منہ لٹھا دینا۔ اور پھر فرماتے کہ ابو آپ جب مجھے ذبح کرو گے پیر اور ہاتھ میرے باندھے ہوں گے، آپ جب چھری چلاؤ گے تو میرے ہاتھ اور پیروں کا وہ ارتعاش نہیں ہوگا، وہ حرکت نہیں ہوگا، کہیں آپ کے دل میں رحم آ کر کے اللہ کے ہاں یہ قربانی کہیں مردود نہ ہو جائے۔ کیا وصیتیں ہو رہی ہے؟ اور پھر کہہ رہے کہ مجھے اور دے منہ لٹھا دینا کہ میرے چہرے پر آپ کا نظر نہ لگے۔ پھر کہتے ہیں میرے کپڑوں کو سمیٹ لینا، اس لیے کہ ذبح کرنے کے بعد جب میں حرکت کروں تو میرے کپڑوں پر جب میرا خون لگے میری امی پریشان نہ ہو جائے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک جانور کے ذبح کرنے پر یہ ترتیب ہے اور پھر اس کی لاجکیں سوچتے ہیں، وہاں دیکھو کیا لاجک ہے۔ لاجک یہ ہے کہ میرے اللہ نے کہہ دیا مجھے کر گزرنا ہے۔ اور جیسے ان کو لٹھایا، تمام ترتیبیں بنا دی، چھری لے کر کے اب اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اوپر سے اللہ آواز دے رہے، یا ابراہیم، اے میرے ابراہیم تو نے اپنے خواب سچا کر دیا۔ اور دیکھتے جنت سے مینڈا آیا، آپ نے جب چھری چلائی آپ تو سمجھ گئے کہ اسماعیل چلا گیا، آنکھ کھولی تو دیکھا کہ مینڈا پڑا ہوا ہے، اسماعیل وہاں کھڑے ہو کر کے ہنس رہا ہے۔ میرے پیارو یہ ہے قربانی۔ اب وہاں جب پہنچے تو شیطان سب سے پہلے کھڑا ہوا، انہوں نے باپ بیٹے کی گفتگو سنی تھی، عزم سے آگاہ تھا، ان کے ارادے سے آگاہ تھا، ان کے یہ خوبصورت مجلس کی سجاوٹ سے بھی باخبر تھا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت ابراہیم کو دیکھ کر کے نکلا، کہنے لگا ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ فرشتے نے کہہ دیا شیطان ہے، مار اس کو۔ آپ نے کنکریاں اٹھا کر کے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری، توڑا کے گئے، پھر نکلا۔ پھر فرشتے نے بتلایا کہ یہ شیطان ہے، مارو۔ آپ نے پھر کنکریاں اٹھا کے ان کو مارا اور پھر چھوٹے شیطان کے پاس آپ پہنچے، وہاں وہ پھر آیا، آپ کو بتلایا گیا، آپ نے پھر 7 کنکریاں ان کو ماری۔ اب یہ بتلاؤ کہ یہ جو شیطانوں کو تینوں جگہ مارا، اب اللہ کہہ رہے ہیں اتنا پسند آ گیا یہ عمل کہ اللہ فرما رہا بیت اللہ کو چھوڑو، جاؤ دست و بیابان میں 3 دن قیام کرتے رہو اور ان کے سنت کے مطابق اس جگہ پر کنکریاں برساتے رہو۔ یہ ہوتا ہے قربانی کے بعد فیصلہ۔ جب آدمی قربانی دیتا ہے تو قربانی دینے کے بعد اللہ اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے اور حکم دے دیا کہ تا قیامت جو بھی آئے اسلام کے رکن اعظم کی ادائیگی کے لیے کہ وہ حج کرے گا، یہ کام اس کے ساتھ لازمی ہے۔ اور جب تمام کام کو مکمل کرے گا، جہاں میرے ذبیح اللہ کی قربانی پیش کی گئی ہے وہاں حاجیوں تمہیں تشکر کرنا ادا کرنا ہوگا۔ اور پوری امت محمدیہ کو حکم دے دی کہ جو بھی تم میں سے صاحب نصاب ہے میرے رضا کے لیے قربانی کی بجاوری کرو گے۔ اچھا اب جو قربانی ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ ان ایام میں 10، 11 اور 12 اس میں سب سے بڑا عمل اور افضل عمل، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل صرف احراق دم ہے، خون کا بہانا، جتنا زیادہ سے زیادہ بہا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو قربانی کرے گا ہر بال کے بدلے میں اس کو نیکی دی جائے گی۔ صحابہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بال کے بارے میں آپ نے فرمایا، لیکن جن جانوروں پر اون ہے اس کے لیے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کے بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ ان کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور فرمایا کہ جب جانور کو لٹھاتے ہیں، چھری رکھتے ہیں اور پیرتے ہیں، خون زمین پر لگنے سے پہلے اللہ ان کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔
اللہ ان کی مغفرت فرما دیتی ہے۔ لہٰذا میرے محترم بھائیو اور دوستو، کتنا رحیم اللہ ہے، جانور اسی کے، میں بھی اسی کا، مجھے حکم دے رہے کہ اس کو سیدھا کرو، ذبح کرو، اور میں کہوں نہیں جی میں کیسے کروں، اس کی لاجک کیا ہے؟ دیکھو محمود اور ایاز کا قصہ تو ہم سب نے سنے ہیں نا۔ ایاز تو غلام تھا، محمود کے دربار پر پہنچا، لیکن ہوشیار تھا، معاملہ فہم تھا، اس کو کام کرنے کا ڈنگ آتا تھا، وہاں گیا، اس کو اللہ نے مقام دے دیا، تو سارے وزیر ان سے جلتے تھے اور ہر وقت بادشاہ کو کہتے تھے آپ نے کیا آگے کیا؟ تو بادشاہ نے ایک دفعہ دربار لگائی، اور لگانے کے بعد سب کو بیٹھایا، اور ایاز کو بھی بیٹھا کے اپنے بائیں طرف، باقی سب بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بادشاہ آ گئے، آنے کے بعد سب سے منگ ہیرا لے کے آئے، قریب میں جو بیٹھا ہوا تھا سب سے بڑا، اس کو کہا توڑو اس کو۔ اس نے یوں دیکھا، وہ پرہان سا، کہنے لگا اگر جان کی امان پاؤں اس کو میں کیسے توڑوں، یہ تو پورا بادشاہی کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا، تو آگے دوسروں کو دیا، یوں گھومتے 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 ادھر پہنچے۔ تو ایاز سے کہا اس کو توڑو۔ ایاز اٹھا اور اٹھا کے زمین پر دے مارا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ جتنے وزراء وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب ہنسنے لگے، کہنے لگے دیکھو کتنا بڑا بیوقوف ہے، اتنا بڑا نقصان کیا مملکت کا۔ جب یہ باتیں ساری خوب ہوئی اور خوب ہنسے، تو بادشاہ نے سب کو خاموش کر کے پوچھا ایاز یار آپ نے تو بہت بڑا نقصان کیا مملکت کا، یہ ہیرا آپ نے کیسے توڑا؟ سب نے نہیں توڑا اور آپ نے توڑا۔ تو دیکھو جواب کیسے دے رہے، ہم تو اللہ کے ساتھ بھی لڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں نا۔ وہاں دیکھو ایک مجازی بادشاہ کے سامنے جواب کیا دے رہے، کہتے جی توبہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ عرض یہ ہے یہ جو ہیرا تھا یہ قیمتی بہت زیادہ تھا، لیکن آپ کے زبان مبارک سے نکلنے والا حکم اس ہیرے سے کئی گنا زیادہ بڑا تھا، ایسے تو کروڑوں ہیرے آپ کے ایک حکم پر قربان ہو۔ جب میرے کانوں نے سنا کہ توڑو، آگے ہمت نہیں تھی، میں نے توڑ دیا۔ لیکن پہلے کیا کہہ رہے کہ اب بادشاہ کا منشا یہ ہے کہ غلط کیا ہے، فوراً کہہ دیے مجھے معاف کر دو۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میرے اللہ کہتے ہیں کہ اس کو ذبح کر لو۔ آج کے ملحد کے کہنے پر میں کہوں گا اس کے لاجک کیا ہے؟ اس پاگل کو تو ہاسپٹل لے کے جانا چاہیے۔ مجھے اللہ نے کہا اور میرے بس چلے تو 1,00,000 جانوروں کو اکٹھا ذبح کر لوں۔ میرے محمد نے اگر ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم 60 اور 100 ذبح کیا ہو، میں کون ہوتا ہوں؟ لہٰذا میرے پیارے بھائیوں، جس کی بھی بس چل سکتا ہے قربانی اپنی کرو، اور اس قربانی کو عزت کے ساتھ کرو، ایثار کے ساتھ کرو، اور اس نیت سے کرو کہ ڈیفریزروں کو مت بھرو، غریبوں پر بانٹو، باہر دیہاتوں میں نکلو، لوگوں کا کیا حال ہے، لہٰذا اس کو بانٹو، اللہ اور دے گا۔ لیکن اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ یہ صرف بانٹو اور آپ کے لیے ناجائز ہے، یہ نہیں، پورا بھی رکھ سکتے ہو، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہم جو کام کرے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو۔ اور اس کی اصل بنیاد جو ہے وہ ہمیں فرمایا کہ اس کے خون اور گوشت کو ہم نہیں دیکھتے ہیں، بنیاد یہ ہے اس قربانی کی وجہ سے آپ نے تقوی پیدا کرو۔ رمضان کا بنیاد یہ ہے کہ تقوی پیدا ہو جائے، نماز کی بنیاد یہ ہے کہ فحشی اور منکر سے ہم رک جائیں۔ اللہ اصل میں تقوی کو چاہتے ہیں، اور جب تقوی آئے گی سب چیزیں اللہ خود بخود ٹھیک کریں گے۔ تو بھائی انشاءاللہ قربانی سب ساتھی کریں گے نا، جزاکم اللہ۔ اور اس کے ساتھ عرض یہ ہے کہ بھائی یہ جو ایام ہیں بس اس میں جتنا بھی ممکن ہو سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرو۔ اچھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، چلتے پھرتے زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھو، لمبی درود نہیں پڑھ سکتے ہو تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھیں، اس سے اللہ پاک عزت بھی دیں گے، اولاد بھی فرمانبردار ہوگی، اللہ رب العزت کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے، غیب کی راستے بھی کھلیں گے، اور یہ ایام اللہ ہمارے معمور فرمائیں گے اعمال کے ذریعے سے۔ اور دوسری درخواست یہ ہے کہ بھائی ہم کمزور ہیں، کوئی بات نہیں، غلطیاں ہم سے ہوتی رہتی، لیکن ان ایام میں کوشش یہ کرو کہ نماز مسجد میں پڑھو، کوشش یہ کرو کہ تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھو،
اور رات کو چونکہ آپ حضرات کام کرتے ہو تو ٹائم اگر نہیں ہے، جن کو اللہ نے دے دیا شکر کر لے، نہیں ہے کوئی بات نہیں، عشاء کے ساتھ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جو پڑھ سکتے ہو تہجد کی نیت سے پڑھو، اور اس میں توبہ کی نیت کر لو، شکر کی نیت کر لو، صلاۃ حاجت کی نیت بھی اس کے ساتھ کر لو، اور بس اس کو پڑھ لو، انشاءاللہ تہجد کا ثواب اللہ دیں گے۔ اس کی اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور بھائی دعاؤں کا اہتمام اپنے لیے، اپنے ماں والدین کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے محلے کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے، خصوصاً اس نعمت عظمیٰ پاکستان کے لیے خوب خوب دعائیں کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔